السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں آپ کو ایڈوکیٹ راحیل خان صاحب کی آڈیو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کتنے بہترین انداز میں، کتنے پیارے انداز میں، کتنے عمدہ اور اچھے انداز میں ایک ایسے شخص کو سمجھانے کی کوشش کی جو بیچارہ نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا، یعنی اس کے بتانے سے ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میں پورا دیوبندی بھی نہیں ہوں، کہ میں اللہ کے ولیوں کو نہ مانتا ہوں۔ بہرحال مجھے ایسے لوگوں پہ بڑا ترس آتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں ایک بات بار بار بولتا ہوں کہ وہابیوں دیوبندیوں میں 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، لا علم میں ہیں۔ ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ وہابی دیوبندی دشمنان رسول ہیں، غدار رسول ہیں۔ یہ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خدا کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہوگا کوئی دیوبندیوں کا خدا، کوئی ہوگا ڈالڈا خدا جو کہ ان کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، ہوگا کوئی ایسا جو ان کی گلیوں میں آ کے ان کی خیر خبر لیتا ہے۔ بہرحال ہمارا رب سچا ہے، ہمارا رسول سچا ہے، اور ہمارے رسول جو دین لائے وہ دین سچا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سچے رب کو ماننے والے ہیں، ہم سچے دین کو ماننے والے ہیں، ہم سچے رسول کو ماننے والے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ خیر کوئی بات نہیں، میں بتانے کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، مگر میں آج کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف اور صرف آپ کو راحیل بھائی کی آڈیو سننا ہے۔ کتنے اچھے اور میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں یار، جواب نہیں ہے حضرت کا۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، اتباع ہدا، اور سب خیریت میں جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو کل وہ میسج جو آپ نے کرا تھا، میں نے بھی آپ کا میسج پڑھا۔ اچھا تو میں بھی کوئی حافظ یا قاری یا عالم نہیں ہوں بھائی، جی میں بھی طالب علم ہوں۔ جی تو مجھے یہ بس جاننا تھا آپ سے کہ میرا نمبر آپ کو کس نے دیا تھا؟ آپ کا نمبر ایک میرا فرینڈ ہے یہیں میرے گاؤں میں۔ اچھا، کہاں پہ؟ یہ پڑتا ہے ضلع بلندشہر، گاؤں پنڈراور۔ یہ یو پی کے اندر ہے باہر ہے؟ ہاں یو پی کے اندر ہے۔ اچھا اچھا، تو کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرا ایک فرینڈ، مطلب فرینڈ ہی ہے ہم آپس میں دونوں، وہ جن کے بیچ میں یہ بات ہوئی تھی۔ جی، ایسا ہوا تھا کہ رات کو میرے دونوں یہ فرینڈ ہیں وہ آپس میں بات کر رہے تھے، جی اور وہ دیوبندی اور بریلوی کے اوپر ہی مطلب انہوں نے آپس میں بات شروع کر دی۔ جی، اب بات شروع ایسی کر دی کہ کچھ وال پیپر تھے جو دیوبندیوں کے مطلب لیے تھے، جی، ان میں کچھ غلط بہت ہی زیادہ مطلب کچھ ایسا، جی، مطلب اس میں وہ دوسرے والے جو دوست تھا وہ جو دیوبندی ٹائپ مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ اس نے اس کے پاس سینڈ کر دی۔ اچھا اچھا اب وہ مطلب ہیئرلی اتنا سیڈ ہوا مطلب رات کو کہ وہ بہت پریشان سا ہوا۔ اچھا اچھا، اس نے پھر ذکر صبح مجھ سے کیا، مطلب تو اس کو کچھ فرینڈ سے بولتا ہے تو اس کو کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، کچھ ہلکا پن محسوس ہوا۔ میں نے کہا، اب پھر ہم نے اس کے اپلوڈ جو فوٹو پڑے تھے اس کے اس پر میسنجر پر، فیس بک پر ہم نے وہ دیکھے،
तो वो भी हमारा ही फ्रेंड निकला। तो फिर जब हमारी उससे बात हुई थी, अच्छा जो मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था वो उसने रात को ये तुम्हारा नंबर उस पर डाल दिया था। अच्छा, मतलब कोई आपके कोई मौलाना, कोई बड़े देवबंदी या कोई वो हो तो मतलब जी, और जैसे ही बात करेंगे आप इनसे बात करा दीजिए, मतलब जी जी चैलेंज दे करके, मतलब जी। तो ये मैटर था मतलब। अच्छा, और वो नंबर फिर उसने मुझे दिया, मतलब मेरे फ्रेंड ने जिससे बात हुई। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि मतलब ये नंबर उसी का है, मतलब अच्छा, आपको लगा ये उसी का है? हाँ, इसलिए मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था हमारे। अच्छा, आप क्या करते हैं जनाब? मैं केमिस्ट की दुकान करता हूँ। अच्छा, बी फार्मा कर रखा है आपने? हाँ, बी फार्मा तो नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड है, मैंने उसका बी फार्मा ले रखा है। अच्छा, ले रखा है, लेकिन थोड़ा सा कानून के अंदर, अधिनियम के अंदर संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, थोड़ा इस पे जी ध्यान दीजिए वरना दिक्कत हो सकती है आगे। खैर, जी। तो आप देवबंदी हैं? जी, ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते। मैं ऐसा बोलूं कि मैं पूरा मतलब देवबंदी हूँ और मैं औलिया वगैरह को नहीं मानता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। जी जी लेकिन मारने जो कहते थे ना कि मानने का ढंग अपना अपना तरीका होता है। जी जी। देखिए, मैं कोई लड़ाई झगड़ा या कोई गाली गलौज से मैं बात करने का कायल नहीं हूँ। और आपसे मैं इतना पूछना चाहूंगा भाई कि जैसे आपने कहा कि आप औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अपना मानने का तरीका होता है, दूसरे का अलग है, आपका अलग है। जी। तो कौन से तरीके को आप सही मानते हैं और कौन से तरीके को गलत मानते हैं? देखो, तरीके बहुत से गलत हैं और बहुत से अच्छे हैं। अब मैं बता दूं, अब छोटी छोटी सी बातों का अगर कह दिया, जैसे कि उन दोनों के बीच में बहस, मैं बता दूं कि मेरे फ्रेंड ने उसके पास एक वीडियो डाली, मतलब कुछ भी कुछ लोग हैं और मतलब वो एक मतलब वो बैठे हुए हैं, मतलब वहाँ पे गद्दे से पे, और वो मतलब डांस कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, मतलब और वो इस तरीके से उसने मतलब उसको बैक किया एक वीडियो। तो उसने फिर उसका जवाब भी दिया कि हम लोग तो इन्हें मना करते हैं कि ऐसा ना करें, मतलब जबकि मेरा फ्रेंड एक बहुत मामूली से मेरे गांव से ही है, यहीं से। अब वो खुद बोल रहा है कि हम मना करते हैं, मतलब तुम क्या मना कर रहे हो, ऊपर से भी मना करते हैं ऐसा लोग, लेकिन फिर भी नहीं मानते। मतलब 5 उंगली है, 5 तरह की हैं, अब एक सबको एक जैसा करना मुश्किल है ना। बेशक ये है चीज। असल में मैं कहूँ कि कौन सा गलत है कौन सा वो है, मैं इतना जानकार तो खैर हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं आप, नहीं होता है इल्म सबको। असल में एक हदीस है हमारे प्यारे करीम आका की, जिसमें मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत जरूर 73 फिरकों में तकसीम होगी, उनमें से 72 दोज़खी होंगे, सिर्फ एक ही फिरका जन्नती होगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि वो कौन सा फिरका होगा? तो हमारे और आपके करीम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं उस पर कायम रहने वाले जन्नती होंगे। ठीक है? और ये हदीस मुबारका जो है ये सही हदीस है और मिस्कात शरीफ में भी मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी गालिबन है। तो पहली चीज तो ये दिमाग में बिठाइए कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकता या मैं जज नहीं कर सकता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो फिर आप खुद मंझधार में हैं। अच्छा जी, क्योंकि सच और झूठ दो चीजें हैं। सच तो सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। अब आप ये कहिए कि नहीं हम सच और झूठ में फैसला करने की कुव्वत नहीं रखते, तो इसका मतलब कि आपको भी सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं पता। जी। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आपका जो दिल करे आप वो करें, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हदीस आप समझ गए कि मेरे आका ने 72 फिरकों को जहन्नमी कहा और एक को जन्नती कहा। अब यहाँ मसला फंस जाता है कि ये जन्नती फिरका कौन सा है। जी भाई साहब, हम सब 72 को छोड़ दें और हम सिर्फ जन्नती फिरके की जो पहचान मेरे आका ने बताई है हम उस पर चलने लगे तो मामला ही जो है वो खत्म हो जाएगा, हमें 72 से मतलब ही नहीं है फिर, है कि नहीं? तो यहाँ पर सहाबा इकराम ने पूछा रसूलुल्लाह से। देखिए, रसूलुल्लाह ने जब हदीस बयान फरमाई तो आपने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गया। तो बट गया मीन्स ये कहानी पास्ट की थी, ये वाकया पास्ट का था, मीन्स माजी का था। उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। तो ये फ्यूचर है यानी मुस्तकबिल, और अभी हुई नहीं है यानी कि ये प्रेजेंट है यानी कि हाल है। तो मेरे आका ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की खबर दे दी।
جی تو اب یہاں غور کریے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم has been blessed with the knowledge of unseen by Almighty سبحانہ تعالی اللہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے, عطا کیا ہے, تبھی تو آپ نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی خبر دی. جی جی بالکل. اور اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا یا ڈاؤٹ ہوتا کہ نہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے, تو صحابی سب سے پہلے پوچھتے کہ رسول اللہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ 73 فرقے میں بٹے گی آپ کی امت, یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے. جی ٹھیک ہے, اور رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں, اگر آپ دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کے دیکھیے تو دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ معاذ اللہ پاگل, مجنون, جوی حیوانات, بچے اور شیطان جیسا ہے معاذ اللہ. سن رہے ہیں؟ ہلو جی سن رہا ہوں جی. اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا جو علم غیب ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے, لیکن نبی کا جو علم ہے علم غیب وہ قرآن سے ثابت نہیں معاذ اللہ. یہ دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے. ساری کتابیں ایسا نہیں ہے کہ اب مطلب چھپنا بند ہو گئی ہیں, آج بھی وہ لائبریری میں موجود ہیں, اور اگر آپ لائبریری نہیں جا پائے آپ انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, سارے حوالے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دے سکتے ہیں. مطلب ایسا دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ جی ایسا دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ, کسی نے پوچھا, کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. حفظ الایمان کتاب ہے, لکھنے والے ہیں اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے حکیم الامت کہے جاتے ہیں, جنہیں مجدد اعظم بھی کہتے ہیں دیوبندی. تو کسی نے تھانوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ویسا علم تو, ایسا علم تو جمی حیوانات, بچے, پاگل, مجنون کو بھی ہے معاذ اللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کفریہ عبارت لکھی جس پر ان پہ کفر کا فتویٰ لگا. مطلب لکھنے والوں, بے شک جو دیکھیے جس نے لکھا اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا, اس کے بعد جس نے اس شخص کو اس کفر بکنے کے بعد بھی مسلمان مانا اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح سے بہت عبارتیں لکھی ہیں, جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ. انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. انہوں نے لکھا کہ امتی جو ہے وہ اعمال میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. انہوں نے لکھا کہ اللہ کو پہلے سے بندے کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی, جب بندہ وہ کام کر لیتا ہے تب اللہ کو معلوم چلتا ہے معاذ اللہ. انہوں نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ کافر ہیں. انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل کا ہے, اور اللہ کی آنکھ ہے, ہاتھ, ہتھیلی, مٹھی, انگلیاں, بازو, سینہ, پسلی, پاؤں, پنڈلی سب ہیں. کتاب کا نام ہدیۃ المہندی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9. اچھا, ان میں سے جو تم نے جتنی باتیں بتائی ہیں میں نے آج تک, میں اتنا بڑا ہو گیا میں نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی. جی اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ میں نے کبھی سنی آج تک کسی کے بھی منہ سے, مطلب جی جی ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس نے بھی یہ کتابیں لکھی ہیں جی کیا آپ انہیں مطلب کس فیلنس کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ دیوبندی ہی تھے؟ جی میں بتا رہا ہوں. ان کی جو کتاب ہے, اگر مان لیجئے کہ ایک گھر ہے, آپ کا گھر ہے, اور ہم نے دعویٰ کر دیا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر میرا ہے, تو جو دعویٰ ہوا ہے ہماری طرف سے اس کا مقدمہ کون لڑے گا؟ آپ ہی لڑیں گے نا, کیونکہ وہ گھر آپ کا ہے, ہم نے تو دعویٰ کرا ہے کہ میرا ہے. ہاں بتاؤ, ہم ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو جب اشرف علی تھانوی صاحب کی اس کتاب کے اوپر دعویٰ کیا گیا, شرک کا فتویٰ لگایا, کفر کا فتویٰ لگایا گیا, تو اس کو ڈیفینڈ کرنے والے دیوبند کے بڑے بڑے علماء اور فہامہ ہی آئے سامنے. یعنی کہ ان کے تھے, ہاں یعنی کہ ان کے تھے, تبھی ان کا دفاع کرنے آئے, ان کی وکالت کرنے کے لیے آئے. اور آپ کو پھر بھی اگر بہت ایزی وے میں جاننا ہو تو آپ سب چھوڑ دیجئے, آپ یوٹیوب پہ جائیے گا, ٹائپ کریے گا اتارسی مناظرہ. مناظرہ مینس ڈیبیٹ.
جی اتارسی مناظرہ ہوا ہے 2008 میں، اور اس میں ہمارے جو مفتی تھے مفتی مطیع الرحمان صاحب تھے، اور آپ کے جو دیوبند کے مفتی تھے ان کے ساتھ ساتھ طاہر گیاوی صاحب بھی موجود تھے، جو آپ کے سب سے بڑے مناظر اسلام مانے جاتے ہیں دیوبند والوں کے. تو یہ مناظرہ کیا نام تھا ان کا؟ جی کیا نام تھا ان کا دیوبند والوں کا؟ اس میں جو مطلب جو مین مناظر تھے ان کا نام تو اس وقت غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ویڈیو پڑا ہوا ہے بہرحال، اور وہ عوام کے بیچ میں ہوا ہے مناظرہ. 18 گھنٹے کا مناظرہ ہے. جی تو وہ مناظرہ ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے اکابر نے ساری کتابیں بھی دکھائی ہیں. جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ تو بہت کم ہے، اس سے آگے بھی کتاب دکھائیں. جیسے کہ دیوبند میں کتاب میں لکھا ہوا ہے دیوبند والوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اردو جو ہے وہ دیوبند سے سیکھی، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں، تو آپ میری بات پہ اعتماد مت کریے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اگر آپ کو تصدیق کرنی ہوگی تو ہر کسی کی بات پہ تو آپ ہاں یقین نہیں کر لیں گے، ہے نا. تو آپ یوٹیوب پہ جائیے، تارسی مناظرہ ٹائپ کریے، آپ وہاں پر دیکھیے، آپ کو پورا مناظرہ دکھے گا. باقاعدہ ویڈیو ہے، 18 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ساری جو باتیں ہم نے آپ سے کہی ہیں ود ریفرنس ود کتاب وہاں حوالے کے طور پہ دکھائی ہمارے مفتی صاحب نے، اور اس کا دفاع دیوبندیوں نے ایک بھی عبارت کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی کفریاں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. تو دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو ابھی ہمیں پتا چلا آپ سے بات کرنے کے بعد، اور ہمیں تو ابھی آپ کا نام بھی نہیں پتا. کیا آپ کا نام ہے؟ میرا نام محمد شہزاد ہے. شہزاد بھائی، تو شہزاد بھائی میری آپ سے کوئی کسی طرح کی دشمنی، کوئی بغض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، نہ میں آپ کو کوئی غلط رائے دوں گا. وہ تو خیر ایسی کوئی دقت نہیں ہے جی، یہ سب چیزیں اپنے دل اور یقین سے ہیں. بے شک. تو میں نے آپ کے سامنے جو حق تھا وہ اس کی وضاحت فرمائی، اور اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کتابوں کے نام چاہیے ہوں تو ہم آپ کو کتاب کے نام، یا کہیے تو ہم آپ کو کتاب کا اسکین پیج بھی بھیج دیں، اردو میں ہے. اگر آپ کو اردو آتی ہوئی تو خود پڑھ لیں، نہیں آتی ہو تو کسی سے پڑھوا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ سب کفریہ عبارت ہیں دیوبند والوں کی. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جس مذہب یہ باتیں جو آپ نے بتائی ابھی مجھے ساری باتیں جی مطلب اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو کتاب لکھی گئی وہ دعویٰ مطلب اشرف علی کی طرف سے کیا گیا تھا. کس طرح کا دعویٰ؟ یہ مطلب کتاب مطلب ان کی طرف سے لکھی گئی تھی. جی ہاں، یہ کتاب ان کی طرف سے لکھی گئی تھی. آج بھی کتاب بک رہی ہے بازار میں. اچھا، بک رہی ہے ابھی تک؟ جی، الفادات یومیہ و الفادات قومیہ، حفظ الایمان، بہشتی زیور. ہاں، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے بہشتی زیور. میں نے ایک چیز اور سنی ہے، بہت جی بتائیں. بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. جی، ایسا لکھا ہوا بھی ہے اور سنا ہوا بھی ہے. میرا سنا ہوا بھی ہے کہ مطلب ایسا ہماری قوم کے بیچ میں مطلب جیسے کہیں کہ ہم اپنے دین اسلام کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو مطلب لوگوں کو بھرم میں ڈال دیں گے، مطلب ایک طرح سے. جی جی، میری بات سمجھ رہے ہیں اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ جی جی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. مطلب میرا دل اندر سے خود کہہ رہا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، بالکل ایک دم کفر ہیں ایک دم. جی، آپ ان کو کفر تو مان رہے ہیں نا؟ تیاری نہیں ہے اس چیز سے. آپ ان باتوں کو کفر تو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا کہ ایسا اگر چلیے میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں نے نہیں لکھا، کچھ دیر کے لیے مان دیتا ہوں. جی، اگر لیکن ایسا لکھا ہے تو وہ کفر ہے نا؟ جو بھی لکھا ہے ایسا تو غلط ہی، جو غلط ہے سو غلط ہی ہے نا. بے شک، جو غلط ہے تو غلط ہے. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کر رہا ہوں، ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش مان لیجیے اس کو. جی، میں آپ کو کتابوں کے نام دے دیتا ہوں، اور اس میں جو حوالے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اور اگر اس میں سے ایک بھی حوالہ غلط لکھ جائے، مل جائے، یا دیوبندیوں نے نہ لکھا ہو یا کتابوں میں موجود نہ ہو، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. ٹھیک ہے، آپ بھیج دینا میرے پاس، واٹس ایپ پہ ڈال دینا. جی، میں آپ کو انشاءاللہ سب حوالے دے دوں گا. اور ایزینس کے لیے آپ چاہتے ہیں تو یوٹیوب از دا بیسٹ سورس. یو کین گو اینڈ ٹائپ اتارسی مناظرہ اینڈ براؤز آن دیٹ اینڈ یو ول فائنڈ اے مناظرہ. ساری باتیں ہوئی میری آپ سے، جو بھی ہے 2 باتیں کل. جی، اس کے بعد میں نے کچھ ویڈیو دیکھی جن میں جن علماؤں کی ویڈیو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں. مطلب جی جی، میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی اسی کے اوپر، دیوبند اور بریلوی کے اوپر. جی، تو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اب ہم دین ہمارا اور اسلام مطلب اتنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جی، اتنا اس میں گھسو گے آپ، اس کی مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا باریک ہے مطلب دین کا معاملہ. اور ہمیں ایک ناجانکار مطلب جی، اللہ نہ پتا کہ خدا ہمارے منہ سے کیا غلط اور کیا صحیح ہے، مطلب ابھی ہمیں خود یہ نہیں معلوم. جی، جو باتیں معلوم ہے صحیح وہ تو ہم بول ہی سکتے ہیں. میں نے جب کل وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں بتایا گیا
کہ جب یہ جو 11ویں وغیرہ مناتے ہیں نا جی جو مانتے ہیں 11ویں وغیرہ جس طریقے سے مناتے تھے یہ بہت دن کافی پہلے کی بات ہے. تو جب کچھ علماء ان چیزوں کے لیے منع کرتے تھے تو وہ جو علماء منع کرتے تھے ان چیزوں کے لیے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے یہ, تو وہ جو دیوبند سے تعلقات رکھتے تھے مطلب جی جی جو ایسا کرتے تھے وہ بریلی سے تعلقات رکھتے تھے مطلب جی ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے نام بریلوی جو لوگ تھے انہوں نے ان کو یہ نام دے دیا کہ تم دیوبند والے ہو, دیوبند کے ہو, تم دیوبندی ہو مطلب, اور تم ایسا مطلب ہمارے لیے کیوں منع کرتے ہو. تو مطلب اس میں یہ بتایا گیا کلیئر ایسا کر کے مطلب یہ نام تو یہ دیوبندی پڑ گیا اور یہ نام اس طریقے سے بریلی بھی پڑ گیا, جبکہ نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں, نہ کوئی بریلوی ہوتا ہے. نماز مطلب اگر ادھر کے مطلب حافظ صاحب یا مولانا ہے ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے, یا ان کا پڑھانے کا طریقہ ہے تو ان کے پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو بس ہم لوگوں نے مطلب ایسا کر دیا نا کچھ زیادہ. یہاں دیکھیے آپ نے یہ جو کہا کہ نام دیوبندی اور بریلی پڑ گیا, وہ ایسے نہیں پڑا. جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کی نیو رکھی تھی مولانا قاسم نانوتوی نے. جی آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, آپ زیادہ کہیں دور نہ جائیے, گوگل کھولیے, ویکیپیڈیا پہ پورا ہسٹری موجود ہے, اینڈ دیٹ از دا اوتھینٹک سورس ٹو ایکوائر نالج. جی تو نانوتوی صاحب نے اس کی نیو رکھی, اس کے بعد رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی, یہ سب اس میں ان کے جو تھے وہ ٹاپ کے علماء اس وقت کے تھے. تو یہاں پر مسئلہ یہ اٹھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب جن کے مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے, تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ تو خود نظر نیاز فاتحہ میلاد سب کرتے تھے. اچھا جی, اور ان کے پیر تھے اشرف علی تھانوی. تو پیر انسان کس کو بناتا ہے؟ جس کو وہ تقوی کا پابند سمجھتا ہے. جی ہاں. تو اشرف علی تھانوی صاحب ان کے مرید تھے اور وہ ان کو پیر مرشد مانتے تھے, اور بعد میں چل کے انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی. ہمیں ان سے اس چیز کا اعتراض نہیں ہے کہ آپ 11ویں کیوں کرتے ہیں, 12ویں کا آپ نے, اس کا کوئی اختلاف نہیں. آپ نے جو اپنی کتابوں کے اندر کفر لکھ رکھا ہے, آپ اس کفر سے توبہ کر لیں, ان علماء کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ دے دیں, اس کے بعد ہماری آپ سے کوئی اختلاف نہیں رہے گا. جی بھائی جو یہ اپنی کتاب میں لکھے کہ جیسے طارق جمیل صاحب ہیں آپ کے دیوبند کے, جی پاکستان رائیونڈ کے تبلیغی جماعت کے سب سے وہ بڑے امیر ہیں, تو وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ توریت زبور انجیل یہ آسمانی کتابیں ہی نہیں ہیں. اچھا جی, اب آپ بتائیے. وہ کتاب نہیں ہے مطلب آسمانی؟ جی, وہ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہی نہیں ہے. اچھا, طارق جمیل صاحب آج کون سی کتاب دوبارہ نام بتائیں مجھے؟ توریت زبور انجیل, قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام پہ, جی ان کتاب توریت زبور انجیل, بھائی 4 کتابیں آسمانی کتاب ہیں اور باقی صحیفے ہیں چھوٹے. تو توریت زبور انجیل جس میں سے جو ہے وہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ, حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ کتابیں نازل ہوئی. اچھا, تو مطلب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے, ہم آپ کو ان کا ویڈیو بھیج دیں گے. جی. اور اچھا آپ بتائیے, صحابہ اکرام جو ہیں, صحابہ اکرام کے ایمان پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. اگر آج کے دور میں کوئی انسان کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ فلاں صحابہ معاذ اللہ کافر تھے, تو ایسا کہنے والا انسان خود مسلمان رہے گا؟ جی بالکل نہیں, مطلب ان پر تو کوئی شک ایسا بے شک نہیں کیا جا سکتا. اب جی, اب طارق جمیل صاحب وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فرضی کتاب ہے, ان کی تقریر موجود ہے نیٹ پہ, وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے سے انسان خود کافر نہیں ہوتا. اور وہ یہ خود سے نہیں کہہ رہے ہیں ایسا میں نے اپنے اکابر کے کتاب میں پڑھا ہے, اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. جی, رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوگا معاذ اللہ. ایک منٹ بس, ایک کال آ رہی ہے. جی جی. ہلو جی, السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. بڑھیا ہے, دعائیں آپ کی. جی پھر دوستوں اور بتائیے. 2 فلو کا اور ہاں فلوجین 2 فلوجین اور 2 پینسول, ٹھیک ہے اوکے. جی بتائیے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اکابر نے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. اچھا, یہ کتابیں میرے پاس ساری اور ایسا نہیں کہ یہ میری خود کی چھپی ہوئی کتاب ہے,
یہ کتاب آپ کو دارالعلوم دیوبند میں مل جائیں گی یا کسی دیوبند کے مدارس میں چلے جائیں آپ کو وہاں مل جائیں گی؟ میں مانتا ہوں آپ کی بات کو کہ آپ نے پڑھی ہوں گی، حقیقت ہے، لیکن سچ بتاؤں تو جو جتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں یا نیٹ پہ میں نے آپ کے برابر نہیں دیکھی ہیں جو بات. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے دیکھیے ہم آپ کو سمپل، آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں میری شادی ہو گئی. ماشاء اللہ. شادی کتنے سال پہلے ہوئی آپ کی؟ جی کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو دو ڈھائی سال کے سم تھنگ ہو گئی. اچھا، جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو ارینج میرج ہوگی جہاں تک میرے اندازہ ہے. جی ارینج ہی ہوئی تھی. جی تو ارینج میرج جب کسی کی ہوتی ہے تو وہ لڑکی کا پہلے تو پورا بایو ڈیٹا نکالتا ہے. ہاں کہ لڑکی کیسی ہے، اس کا کسی سے افیئر تو نہیں تھا، کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں تھا پاسٹ میں، کریکٹر کی کیسی ہے نا، تبھی اس کو نکاح میں قبول کرتا ہے. جی تو اب آپ یہ سوچئے کہ بیوی تو ایمان نہیں ہے، بیوی ایمان نہیں ہے، وہ تو آپ کی زوجہ ہے. جی اس کے بارے میں اس کو اپنانے سے پہلے ہم نے کتنی تحقیق کری، لیکن جب کوئی اصل اسلام ایکسپٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم تحقیق نہیں کرتے. ہاں ہے نا، یہ غلطی تو انسان کی ہی ہے. جی تو آپ سے میری گزارش ہے آپ تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے حق کو واضح فرمائے گا. آپ ایک بار اتریں اس لائن میں، آپ تحقیق کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو پتھر کی لکیر سمجھیں، بالکل مت سمجھیں. آپ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ مناظرے دیکھیں یوٹیوب پہ، جو بالکل باعث مناظرے پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی پارشیلٹی کی گئی ہے، نہ کوئی کٹنگ کی گئی ہے، مناظرے موجود ہیں، آپ وہ مناظرے سنیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دل کے اندر ایمان باقی رکھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. جی بالکل کھلیں گے انشاءاللہ، اور بالکل میں تحقیقات کروں گا انشاءاللہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسان کے پاس جو 5 چیزیں بچیں گی نا مضبوط ایک دم سے دین کے لیے، جی سمجھے، جی اتنے فطرے ہو گئے ہیں کہ لوگ بعض مطلب علماؤں کو بھی مطلب یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی علماء کچھ کہتے ہیں، کوئی علماء کچھ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مطلب انسان کا دین پہ سے بگڑنا خود کا مطلب وہ نہیں ہے، یہ علماؤں کے اوپر ہی ہے. جی یہ وہ مطلب کہ نبی کی امت کو کہاں لے کے کیسے جا رہے ہیں، کتنے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اب میں تو بس اتنا مانتا ہوں اپنے لیے کہ بس مطلب نبی کی سنت کو زندہ رکھے انسان، 5 وقت کی نماز پڑھے، حج کرے اپنی زندگی میں، اور جو 5 مطلب حقوق ہیں مطلب انہیں پورا کرے دین کے لیے، وہ سب سے بہترین ہے مطلب. جی اچھا، اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا سینٹینس بتا دوں. جی بتائیے. بالکل. فرض کریے کہ کہیں پہ سرکاری نوکری نکلی ہے اور اس کے اندر مانگا گیا ہے کہ آپ کو ہندی ٹائپنگ آتی ہے، آپ کو شارٹ ہینڈ آتا ہے، آپ کو کمپیوٹر کے اوپر بہت اچھا کمانڈ ہونا چاہیے، اور آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں ویژول بیسک اور C++ اور یہ سب لینگویجز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایج مانگی ہے کہ 30 سال سے زیادہ نہ ہو. اب آپ کو ساری لینگویجز بھی آتی ہیں، آپ کو ہندی ٹائپنگ بھی آتی ہے، شارٹ ہینڈ بھی آتا ہے، سب آتا ہے، لیکن آپ کی ایج جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ ہے، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. سمجھ رہے نا، قابلیت آپ کے اندر سب ہے الحمدللہ. بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایج کی وجہ سے آپ مات کھا گئے. اب اس کو دوسری طرف سے لیجیے، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، اسلام کے فرائض بھی ادا کیے، کلام پاک بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، لیکن اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے تو ختم. آپ کو ایک بات بتا دوں میں. جی. اللہ کے رسول کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مطلب آپ یہ ایسا سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا سوچ رہے ہیں مطلب کہ اللہ کے رسول کے لیے اس کے مطلب محبت نہیں ہے مطلب انسان جی. تو آپ بہت ہی، یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا، میں اپنے دل کے لیے کہنا چاہوں گا کہ میں تو بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اور اضافہ کرے، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں اس میں. اور جتنے بھی مطلب میں اب تک میں مطلب جتنے بھی دیوبند والوں کے بیچ میں، یا مطلب میں جتنے جماعت والوں سے جو دین کا کام کر رہے ہیں ہے نا، نبی کا کام کر رہے ہیں، مطلب جتنے بھی لوگ میں جتنوں سے آج تک ملا ہوں، کسی کے بھی دل میں مطلب ایک پوائنٹ بھی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مطلب اللہ رسول کے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے، کم ہے. جی کبھی نہیں دیکھا آج تک. آپ کو پتا منافق کون ہوتا ہے؟ شاید منافق میں سمجھ چکا ہوں. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. منافق ایک چیز، ایک ذات ہوتی ہے انسان کی، یا کہیے ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے زبان سے ایمان لے آتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر، دور ظاہر کے دور کی بات ہے کہ مسجد
ہمارے آقا کریم نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، جو کلمہ کو بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ دل میں نبی کے لیے بغض رکھتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو وحی لے کر بھیجا اور یہ کہا کہ میرے نبی سے یہ فرما دو کہ اب کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. جی. تو اللہ کا حکم تھا کہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اچھا، دوسری چیز، مسجد نبوی کا معاملہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت ہے. آپ سورہ توبہ اٹھائیں، آپ اس کو ملے گی انشاءاللہ. اس میں آیت نمبر 100 سے لے کر 120 تک دیکھیں تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا، ارشاد فرمایا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس مسجد سے منافقوں کو باہر نکال دیا جائے. جی. اب آپ سوچئے کہ مسجد کے اندر منافق موجود تھے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے منافق ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. کوئی نہیں اٹھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری ولدیت بھی جانتا ہوں، نام لے کے نکالوں گا تمہارے باپ کا. کوئی نہیں اٹھا. پھر میرے آقا نے ان کی ولدیت بتا کے باہر نکالنا شروع کرا تو 300 سے غالباً منافق باہر نکالے گئے. تو یہ کون تھے؟ آخر یہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، یہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، اس کے نبی کو ماننے کی بات کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. پھر اللہ کے حکم سے ان کو باہر کیوں نکالا؟ اور یہی معاملہ ختم نہیں ہوا. معاملہ آگے یہ ہوا کہ جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد زرار. اس کے بعد یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے آپ نے اپنی مسجد سے نکال دیا، اب آپ میری مسجد میں امامت کروا دیجئے. جی. تو اللہ کی طرف سے پھر حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو آپ امامت بھی نہ کروائیں اور وہ مسجد جلا دی جائے. یہ فتنوں والی جگہ ہے. اچھا جی، یہ قرآن پاک سورہ توبہ ہے. آپ کو نہ حدیث ڈھونڈنی پڑے گی، نہ جلدیں ڈھونڈنی پڑیں گی، نہ سند، کچھ نہیں. یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ توبہ. قرآن پاک میں سورہ توبہ. جی جی. آپ ڈھونڈے مسجد زرار کا پورا واقعہ اس کے اندر. تو آخر وہ لوگ بھی تو میں کسی سے پوچھ تو سکتا ہوں نا اتنی بات ہے. تو دیکھیے، سب سے بہتر یہ رہے گا کہ آپ اچھا، کبھی آپ نے آج تک یہ واقعہ دیوبندیوں کے منہ سے سنا؟ نہیں، یہ واقعہ میں نے کبھی نہیں سنا. نہیں سنا. اچھا، میں وہی تو کر رہا ہوں، جو میں آپ کی باتیں جتنی بھی سن رہا ہوں نا اس میں سے کم 90% میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. تو وہی تو چیز ہے، آپ کے سامنے سے اصلی تو پردہ ہٹایا ہی نہیں گیا کبھی. آپ کے سامنے سے اصلی، اس میں آپ کی غلطی میں نہیں کہوں گا بھائی. آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے وہ دیکھا اور جو آپ کو نہیں دکھایا گیا آپ نے نہیں دیکھا، ہے کہ نہیں؟ آپ میرے لیے اتنا کرنا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پھر جی کہ کچھ کتابوں کے نام اور جو بھی لنک ہیں ان کے جمیل صاحب کے، یا آپ نے جو بھی مجھے بتایا ہے کہ کتابوں کے نام ہیں، ضرور وہ آپ مجھے لکھ کر کے ڈال دینا. ٹھیک، انشاءاللہ ضرور. میں آپ کو وہ دوں گا، آپ اس کو دیکھیے گا، تصدیق کریے گا. پھر انشاءاللہ ہم آپ کو 2 ہفتے کے بعد پھر بات کریں گے تو دیکھیں آپ نے کیا تصدیق کری. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں، سنا آپ نے اس آڈیو کو؟ کیا پیارے انداز سے بات کی ہے، کس انداز میں سمجھایا ہے. بڑے اچھا جو ہے انداز ہے، بڑا اچھا انداز ہے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا. دیکھیے، جس لڑکی سے ہمارا نکاح ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، رشتہ کرنے سے پہلے ہم اور دوسری چھان بینے کرتے ہیں. باہر ہم کوئی سامان بازار میں لینے جاتے ہیں تو کئی جگہ ٹرائی کرتے ہیں، مگر یار ایمان کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر تحقیق کیے ہی جو ہے ایکسپٹ کر لیتے ہو کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اور گستاخ رسول کو ہو جو ہے آپ ایکسپٹ کر لیتے ہو، گستاخ رسول کو اپنا لیتے ہو. واہ، کتنا سستا بنایا یار ایمان کو. ارے یہ آخرت کا سامان ہے یار، یہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں یہاں دنیا میں. ٹھیک ہے، یہاں تو صرف ایک ایگزام ہے، ایک امتحان ہے. باقی رہنے والی زندگی تو لامحدود جو زندگی ہے، جو ہمیشہ جو زندہ رہنا ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اگر کوئی یہاں سے کفر کے ساتھ مرا، رسول اللہ کا دشمن ہو کے مرا،
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلتا رہے گا، اور جو ایمان کے ساتھ گیا، حضور سے محبت کر کے گیا، حضور کے غلاموں سے محبت کر کے گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ اپنے اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس کو جنت ملے گی، جتنے بھی ایمان والے ہیں۔ تو مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے جنت ہے۔ بہرحال خیر، میں زیادہ نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ سمجھ آج کل ہر ایک کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ جو مومن ہیں اور جو بدعقیدے ہیں انہیں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر عطا کیے گئے تھے۔ جو داہنے ہاتھ میں رجسٹر تھا اس میں جنتیوں کی لسٹ تھی، اور جو بائیں ہاتھ میں رجسٹر تھا وہ جہنمیوں کی لسٹ تھی۔ تو فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہم کسی کو کیا کر سکتے ہیں؟ بس میں ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہاں دھوکے میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ خیر، یہ ایک ذریعہ ہے، ہمیں بھی کسی نے سمجھایا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کو سمجھائیں، حضور کے امتیوں کو سمجھائیں۔ خیر، راحیل بھائی جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، بہت عمدہ کام ہے۔ آپ راحیل بھائی کی آڈیو سنتے رہا کریں۔ راحیل بھائی کی آڈیو اونلی اظہری نیٹ ورک پر بھی ملیں گی، اور خود ان کا اپنا چینل ہے راحیل خان آن حق، آپ ان کے اپنے چینل کو بھی جو ہے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ اور ابھی تو فی الحال کم ہی آڈیو آ رہی ہیں، پر انشاءاللہ ایک سسٹم بنانے والا ہوں، کتابوں کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کتابوں کے تعلق سے میں بتانا شروع کروں گا، ان کی گندگی بھی دکھاؤں گا، اور ان کے وہ عقیدے دکھاؤں گا کہ جو کام ہم کرتے ہیں ان کو یہ گمراہیت بولتے ہیں، بدعت بولتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، مگر ان کے گھر کے خود کے بزرگ کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بہت دنوں کے بعد حاضر آیا ہوں، اور چونکہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تھا، پروگرام کی وجہ سے بزی تھا، مصروف تھا، مصروفیت کی بنا پر ان وہابیوں کا آپریشن نہ کر پایا۔ تو برادران اہل سنت، آج بہت دنوں کے بعد جب میں یہاں حاضر ہوا تو کیونکہ تھانوی صاحب کا آپریشن چل رہا تھا، لگاتار آپ دیکھ رہے تھے، لیکن آج میں نے ہمارے ایک بھائی ہیں نور حسن رضوی صاحب، ماشاءاللہ بڑے سنیت کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو نور حسن رضوی چونکہ پہلے ایک دیوبندی تھے، دیوبندیت میں تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور الحمدللہ وہ سنی بنے، اور اب سنیت کا زبردست وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج میں ان کی فیس بک آئی ڈی چیک کر رہا تھا، تو میں نے فیس بک پر ایک میسیج دیکھا جس میں انہوں نے دیوبندیوں کے کتاب کا حوالہ دے کر، تذکرۃ الخلیل کا حوالہ دے کر کے ایک پوسٹ ڈالی تھی۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل نے، بہت دنوں سے میرا بھی ارادہ تھا کہ یہ پوسٹ میں ڈالوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ دیوبندی ایسی قوم ہے دنیا کے اندر، آپ نے پیشاب پینے والی قومیں دیکھی ہوں گی، لیکن دیوبندی ایسی قوم ہے جو گو بھی کھاتے ہیں، گو کھانے والی قوم ہے دیوبندی۔ تو بہت دنوں سے میرا مزاج میں تھا کہ یہ پوسٹ میں ڈالوں اور بتاؤں لوگوں کو کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ ان کے یہاں رسول اللہ سرور کائنات کی 12ویں کی میلاد ہو اور اگر تبرک تقسیم ہو تو ان کے لیے ناجائز ہے، اور اسی طرح ان کے یہاں پر 11ویں شریف کا لنگر ناجائز ہے، اور چھٹی شریف کا لنگر ناجائز ہے، کھچڑا ناجائز ہے، لیکن ہاں گو جو ہے، گو جو انتہائی مطلب خبیث ترین چیز ہے، کہ جس کے تعلق سے لوگوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے اس کو، وہ پاخانہ ان کے یہاں اتنا جائز ہے کہ اس کو سونگھتے بھی ہیں اور گھر میں تبرک بنا کر بھی رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تبرکات کی بات کی جائے تو اس پر یہ دلیلیں مانگتے ہیں، لیکن گو اپنے گھر کے اندر رکھنے پر ان کے یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں لفظ گو اس لیے بول رہا ہوں کہ واقعی یہ گو سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ آئیے میں یہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، آپ کتاب دیکھیں، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، یہ دیکھیں تذکرۃ الخلیل ہے، غور سے دیکھیے گا، کتاب آرام سکون سے دیکھ لیں آپ، اس کے بعد ہی میں ہٹاؤں گا۔ اور اس کے لکھنے والے مولوی عاشق الہی میرٹھی، انہوں نے اس کو لکھا ہے تذکرۃ الخلیل کو، اور یہ چھپی ہے دارالکتاب دیوبند سے۔ اس کا صفحہ نمبر 117 ہے، اس میں لکھتے بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، اخیر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی،
یعنی بس لیٹی رہی، بستر پر ہی رہی، اٹھی نہیں، مگر قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق نہیں آیا، مطلب نہ دل سے ذکر بند ہوا، نہ منہ سے ذکر بند ہوا، اور نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسحال یعنی دستوں کا مرض ہو، اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، مطلب دھلاتے نہیں تھے یہ لوگ، پوتڑے رکھ دیتے نیچے، اور بڑی بھی 3 سال تک لگاتار ہگتی رہی، خوب ہگا اس نے۔ تو بہرحال وہاں پر مطلب جو ہے تو پوتڑے رکھے ہوئے تھے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا۔ معاذ اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی گندی قوم ہے یہ، ارے گو ہے یار، گو، اگرچہ تجھے لگتا ہے کہ اس میں خوشبو آ رہی ہے تب بھی ایک دوسرے کو سنگھا رہے ہو تم لوگ، یہ اس طرح سنگھاتے ہو سکتا ہے یہ لو سونگو، یہ لو سونگو، یہ لو سونگو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو سنگھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو جو اس کی نانی جو ہگتی تھی نا 3 سال تک کے، جو پوتڑے رکھے ہوئے تھے تو وہ نکال کر کے اس میں بدبو نہیں آ رہی تھی، ان کا کہنے کے مطابق لوگوں کو سنگھا رہے تھے کہ سونگو کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، اور سونگ کر کے رکھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے۔ واقعی تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ کتنے خبیث لوگ ہیں یار، کہ گو مطلب سونگ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بھی سونگا جاتا ہے، تو سونگ رہے تھے اور ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گو کھانے والے دیوبندیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔